الحمدللہ عز و جل آج رمضان المبارک کی 18ویں شب ہے جس کے اندر ہم سماعت کریں گے کہ یہودیوں کا جو ہم بیان سن رہے تھے پیچھے ہم نے 2 ویڈیوز میں جو سنا اس کے آگے کہ یہودیوں نے پھر آگے کیا کہا. آئیے سماعت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اچھا آیت پڑھنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں. مفسرین فرماتے ہیں کہ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ انہیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن. اب قرآن مجید ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ, اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا, مگر گنتی کے دن. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گنتی کے دن سے مراد یہ ہے کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ وہ جہنم میں جائیں گے, عذاب ہوگا تو مگر ان کو گنتی کے دن ہوگا, جو انہوں نے تورات میں تحریف کی اس کے لیے ان کو گنتی کے دن ہوگا عذاب. لیکن کتنے گنتی کے دن ہوگا؟ بعض یہودیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جتنے دن ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کو پوجا یعنی 60 دن, اور بعض یہودیوں کے نزدیک 7 دن تھا کہ ہم اتنے دن آگ میں جلیں گے اس کے بعد ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ بولے کہ آگ تو ہمیں نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم فرما دو اے محبوب تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ, تو جب اللہ ہرگز اپنا عہد نہ خلاف کرے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کس طریقے سے. اللہ فرماتا ہے قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا, اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ, جب تو اللہ اپنا ہرگز عہد خلاف نہ کرے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم یہودی تم یہ کہتے ہو کہ ہم آگ میں تھوڑے دن جلیں گے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور اگر اللہ نے عہد لے رکھا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عہد پورا کرے گا, لیکن اللہ نے عہد نہیں رکھا. بلکہ تم کیا کرتے ہو ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند دن ہی دوزخ میں جلائے گا اس کے بعد نکال دے گا. اللہ فرمایا تم اللہ پر یہ بات جھوٹ باندھتے ہو. اب آگے اللہ فرماتا ہے بلا ما کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ, ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطائیں اسے گھیر لیں, فاولئک اصحاب النار, وہ دوزخ والوں میں سے, ہم فیہا خالدون, تو اس میں ہمیشہ انہوں نے رہنا ہے. اب یہ یہودیوں کے لیے خطاب ہو رہا ہے کہ جو خطائیں کرے اور ان کی خطائیں انہیں گھیر لیں تو وہ دوزخ والے, فاولئک اصحاب النار, تو وہ دوزخ والے, ہم فیہا خالدون. ادھر غور کریں اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون, تو ان کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے. ادھر یہودیوں کا رد فرمایا, کہا تھا نا یہودیوں نے کہ ہم چند دن رہیں گے, اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون, بلکہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کریں, اولئک اصحاب الجنہ, تو وہ جنت والے ہیں, ہم فیہا خالدون, تو اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ دیکھیں یہ قرآن ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بھی ذکر فرمایا. ادھر صحابہ کرام سے مراد ہے کہ جو, اور نیک بندوں سے مراد ہے کہ جو لوگ اچھے کام کریں تو وہ جنت والے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے درس قرآن کو مقبول فرمائے اور قرآن مجید سے خوب ہمیں برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.